بسم اللہ الرحمن الرحیم. کل میں نے بچوں کی فرمائش پہ بتایا تھا، اسی جگہ بیٹھ کے بتایا تھا، اور میں نے یہ ساتھ کہا میں کچھ اور بھی بتاؤں گا. تو اب میں ایک اور وظیفہ بتانے لگا ہوں. یہ وہ بھی بچی ہیں جنہوں نے مجھے دیکھا، وہ یہ بھی پڑھ سکتی ہیں، اور وہ چاہے وہ پڑھ سکتی ہیں اور بھی پڑھ سکتے ہیں. اب یہ جو وظیفہ میں ڈھونڈ کے لایا ہوں نا ان کے لیے، یہ 2 لفظ کا وظیفہ ہے. یہ جو میں وظیفہ آپ کے لیے ڈھونڈ لایا ہوں نا، اور جو تحقیق میں نے کی ہے، یہ صرف اور صرف 2 لفظ کا الفاظ، جس کو کہتے ہیں لفظ کہتے ہیں. میں دو جب 2 ہوں گے تو وہ پھر اس کو جب پلس میں آ جائیں گے الفاظ. یہ 2 الفاظ کا وظیفہ ہے. ادھر وظیفہ، ادھر دشمن ختم. آپ کا فنش ہمیشہ کے لیے. اب غور سے سننا ہے آپ نے، کیونکہ یہ بہت ہی نادر ہے اور 2 لفظ کا صرف ہے. آپ نے اکثر، میں نے بلکہ آپ نے بھی، سب نے بھی اکثر دیکھا ہوگا کہ جو خاندان میں جو لوگ ہوتے ہیں نا، یہ ایک دوسروں کے پاؤں کھینچتے ہیں. جیسے جوائنٹ فیملی کی بات یہاں ہو گئی، میں کرنے لگا ہوں. یہاں چل جوائنٹ فیملی نہ بھی کہیں، ایک ادھر رہتا ہے، ایک ساتھ سب کے الگ الگ ہیں، لیکن یہ ایک دوسرے کے پاؤں کھینچتے رہتے ہیں. اور گھر میں کسی کو نہیں پتہ ہوتا کہ کون کس کے ساتھ مخلص ہے اور کون کس کے ساتھ مخلص نہیں ہے. ہر بندہ یہ سمجھتا ہے بھی یہ میرے ساتھ مخلص ہے، یہ مخلص، یہ، لیکن یہ دونوں کو نہیں پتہ ہوتا. اگر آپ اور میں دونوں مخلص ہیں، لیکن ہم دونوں کو یہ نہیں پتا کہ آپ میرے پاؤں کاٹ رہے ہیں کہ میں آپ کے پاؤں کاٹ رہا ہوں یا کاٹ رہی ہوں. یہ کاٹ رہی ہوں زیادہ ورڈ میں استعمال کرتا ہوں، کیونکہ یہ اسی میں آتی، زیادہ کیٹیگری اسی میں فال کرتی ہے. یہ کاٹ رہی ہوں میں. اور اول تو پتہ ہی نہیں لگتا، اور جب کسی اللہ تعالیٰ کی ذات ہے، کب کچھ نہ کچھ ایسا ہوتا ہے کہ وہ سامنے وہ چیز آ جاتی ہے. اور جب یہ پتہ لگ جاتا ہے کہ یار یہ میرے ساتھ اتنے عرصے سے ایسا گیم کھیل رہی ہے یا کھیل رہا ہے، اور یہ میرے ساتھ ایسا کچھ ہو رہا ہے، یہ ہو رہا ہے، مجھے خاندان میں بدنام کیا جا رہا ہے. تو مجھے تو پتہ ہی نہیں تھا کہ مجھے خاندان میں تو یہ پتہ نہیں کون ہے جو مجھے خاندان میں بدنام کر رہا ہے یا ہمیں خاندان میں بدنام کر رہا ہے. وہ تو پتہ لگا کہ اپنے گھر کا ہی بندہ جو ہمیں سارے پورے خاندان میں ڈنڈورا پوٹ رہا ہے، ہمارے خلاف باتیں کر رہا ہے، عجیب عجیب باتیں کر رہا ہے، جس سے ہماری پرسنالٹی کے اگینسٹ کر رہا ہے، جس سے لوگ ہمیں برا سمجھیں. اور جب یہ لوگ آمنے سامنے آ جاتے ہیں تو پھر ان میں جھگڑا لازمی ہوتا ہے کہ تم نے یہ کیا، تم نے یہ کیا، تم نے یہ کیا، تم نے یہ کیا. اور پھر میں جب بڑے اور ادھر ادھر کے انوالو ہو جاتے ہیں تو یہ گالی گلوچ اور ہاتھ پاؤں مارنے تک، ہاتھ اٹھانے تک بھی بات چلی جاتی ہے. اب یہ جو میں عمل آپ کو بتانے جا رہا ہوں نا، اس سے فوراً سے پہلے تو آپ کا جو دشمن ہے نا، وہ کسی نہ کسی بیماری میں، خدا نہ خواستہ بیماری کا مطلب ہوتا ہے کہ مثلا ایسا ہو جانا، سست ہو جانا، بیمار ہو جانا، یعنی کہ دماغ میں نیگیٹو سوچ آنا ہی نہ، وہ اس قسم کا ہو جاتا ہے بیمار. کیونکہ قرآن پاک کے اندر ایسی کوئی وظیفہ نہیں ہے جس کو آپ کہیں کہ جی آپ یہ کریں تو اگلا بندہ فوت ہو جائے. زندگی اور موت سے اللہ تعالیٰ کے ہاتھ پہ ہے. آپ صرف اس کو یہ بتانے کے لیے کہ تم غلط کر رہے ہو، اس کے ساتھ تھوڑا سا کرنا پڑتا ہے، اور تاکہ اتنا ہی کرنا پڑتا ہے کہ کچھ دن وہ برداشت کرے، اس کے بعد وہ خود بخود ٹھیک ہو جائے. اور جب وہ بیمار ہوگا، اور جو آپ اب آگے چل کے آپ کو بتاتا ہوں پھر، ٹھیک ہے. اب یہ جو عمل ہے نا، اس سے ایک تو وہ بیمار ہو جائے گا، اور وہ ساری وہ تکلیفیں برداشت کرے گا جو اس نے پلان بنایا ہوا تھا کہ اس نے آپ کو دینی ہے. آپ کو پتہ ہے آج کل پورا جہاں جائے یہ پوری مارکیٹ ہے، کالے بلیک میجک ہو گیا، یہ دوسرے سارے بیٹھے ہوئے ہیں اپنے بڑے بڑے بورڈ لگا کے. بلکہ اب تو سوشل میڈیا پہ بھی آنا شروع ہو گیا ہے، اب تو اخباروں میں اشتہار بھی آنے شروع ہو گئے ہیں. تو لوگ ان کے پاس جاتے ہیں اور ان کو کہتے ہیں کہ جی فلاں کو یوں ہونا چاہیے، یوں ہونا چاہیے، یوں ہونا چاہیے، یعنی کہ یہ تکلیفیں اس کو ہونی چاہیے. لیکن یہ جو میں آپ کو وظیفہ بتانے لگا نا، اس سے وہ دنیا چاہے 50 عامل کے پاس ہو آئیں اور ان کو پیسے تک دیں، آپ کا نام سب کو بتائیں کہ جی ان کو یہ تکلیفیں ہونی چاہیے، تو اگر یہ آپ یہ عمل کریں گے نا، تو یہ سارا کچھ، یہ تکلیفیں اس کو خود کو ہوں گی، اور آپ کو پتہ بھی پھر لگ جائے گا. کیسے پتہ لگے گا؟ جب وہ شدید ہو جائے گی نا،
تو پھر بندہ معافی مانگنے میں اس کو پتہ ہوتا ہے کہ جب تک میں معافی نہیں مانگوں گی یا مانگوں گا میری جان نہیں چھوٹنی. یہ ان کو پتہ ہوتا ہے، کیونکہ جو کالے علم کے پاس جاتا ہے اس کو پتہ ہوتا ہے کہ اس کے کالے کے پاس میں کسی کو نقصان تو پہنچا سکتی ہوں لیکن اس کو ریورس میں نہیں کرا سکتی. اچھا، اب میں وظیفے کی طرف آتا ہوں. یہ جو وظیفہ ہے نا، یہ آپ نے کرنا ہے 12 اور 1 بجے کے درمیان. یہ کون سا وقت ہوتا ہے؟ زوال کا. یہ اور اس ٹائم، زوال کے ٹائم پہ ہم نے کیوں کرنا ہے اس کو وظیفہ کو؟ تاکہ یہ جو دشمن ہے نا اس پہ بھی زوال آئے، اور وہ بھی اپنا انجام دیکھے کہ اس کے ساتھ کیا ہوتا ہے. یہ مرد ہو یا عورت ہو، دونوں کر سکتے ہیں. تو یہ جو وظیفہ ہے نا، یہ بڑا سینسٹیو قسم کا وظیفہ ہے. یہ بھی نام جب وظیفہ آپ کو بتاؤں گا تو پھر آپ کو پتہ لگے گا کہ یہ 2 الفاظ کون سے ہیں. بلکہ 2 الفاظ بھی ہیں، لیکن اس کو ایک لفظ بھی ایک نام بھی کہا جا سکتا ہے، اور یہ اللہ تعالیٰ کا نام ہے. آپ کو پہلے بتا دوں. تو یہ سمجھے آپ، ایک نام کا یہ وظیفہ ہے جس سے ادھر وظیفہ ختم تو ادھر آپ کا دشمن ختم. اور اس کا رزلٹ کتنے دنوں میں آتا ہے؟ صرف 2 دنوں میں. رزلٹ اگر فرض کریں آ بھی جاتا ہے تو آپ چاہیں تو اس کو چھوڑ دیں، لیکن اگر آپ کہیں نہیں میں اس کو میکسیمم کرنا چاہتا ہوں یا چاہتی ہوں تو وہ ہیں اس کے 7 دن. تو اس لیے جب آپ کا مقصد حل ہو جاتا ہے 2 دن کے بعد ان شاء اللہ تعالیٰ حل ہو جائے گا. تو اگر تو آپ کو سکون ہو جاتا ہے، ٹھنڈ پڑ جاتی ہے کہ نہیں یار ٹھیک، اب میں مینٹلی تو ریلیکس ہوں، تو پھر تو آپ اس کو ختم کر دیں. لیکن آپ کہتے ہیں نہیں، اب دوبارہ اس کی ہمت نہ ہو دوبارہ میرے پہ کرنے کی، تو پھر آپ 7 دن پورا کر لیں. کیونکہ بلکہ سیکنڈ کے حساب سے وظیفے. اچھا، اب میں طریقہ بتاتا ہوں. اب جو آپ کا دشمن ہے نا، چاہے وہ مرد ہو یا وہ عورت ہو، جو آپ کو تکلیف دینا چاہتا ہے، آپ نے اس کی شکل، اگر اس کے پاس تصویر ہے تو ٹھیک ہے، تصویر نہیں ہے تو ظاہر ہے اس کی شکل، جو بندہ آپ کے ساتھ ایسے بات کرتا ہے اس کی شکل تو اس کی ذہن میں رہتی ہے نا. آنکھیں بند کریں گے تو اس کی شکل تو سامنے آ جائے گی. تو اس کی آپ نے شکل لا کے سامنے یہ عمل کرنا ہے. اس سے کیا ہوگا کہ جو اس کے دماغ کے اندر ہے یا جو وہ پلان کر رہا ہے، جو کچھ بھی کر رہا ہے، یہ سارا اس کے اوپر ریورس ہو جائے گا. جب ریورس ہوگا تو آپ کو خود ہی سامنے نظر آ جائے گا ریورس ہوتے ہوئے. جب ریورس ہوتا ہے تو اس بندے کا بہت برا حال ہوتا ہے. بلیک میجک سے آپ جب ایک راک لاتے ہیں نا، تو یہ فرض کریں یہ بال ہے نا، تو یہ مارتی ہیں. آگے سے آپ جو وظیفہ کر رہے ہیں وہ ہے قرآن پاک کا. اور قرآن پاک ایسے ربڑ کی شیٹ ہوتی ہے، اور جب آپ کالا علم کا گیند اس کو آ کے لگتا ہے نا، وہ اس سے ڈبل طاقت کے ساتھ واپس جا کے اسی بندے کو لگتا ہے جس نے یہ آپ کے اوپر کروایا ہو. اس کو کہتے ہیں ریورس ہونا. تو آپ نے تصور کرنا ہے، اور اب یہاں تصور کر کے اب وظیفہ شروع ہوگا. آپ نے تصور کر لیا، تصور کرنے کے بعد اب آپ وظیفہ شروع ہو گیا. آپ نے کیا کرنا ہے؟ یا جبارو جبر کر. یا جبارو ایک ہے، لیکن آگے ہے یا جبارو جبر کر. اور آگے پھر نام لینا ہے فلاں بن فلاں، کہ فلاں بن فلاں کو اس کی سزا دے، اس کو بیمار کر دے. یہ آپ نے ورڈنگ یوز کرنی ہے. اگر مرد ہے تو اس کا نام لینا ہے، اور اس کے ساتھ بن کر کے اس کی والدہ کا نام لے لینا ہے. اور اگر عورت ہے اس کا نام لینا ہے، اس کے ساتھ بنت کر کے آگے اس کی والدہ کا نام لے لیتا ہے. اور یہ کر کے آپ نے تسبیح رکھ لیں، یا وہ آج کل وہ مشین آتی ہے جس کو دباتے ہیں تو وہ آتی ہیں ورڈنگ آتی ہے 1 2 3 4 آ جاتا ہے. وہ آپ نہیں ہے تو تسبیح لے لیں، تسبیح نہیں ہے تو فنگر پہ بڑا مشکل ہو جاتا ہے، تسبیح آتے ہیں. تو آپ نے اس آدمی کا، اس عورت کا تصور کر کے کہنا یا جبارو جبر کر فلاں بن فلاں پہ، یعنی کہ
نام لے کے فلاں بن فلاں پہ، اور اس کو بیمار کر دے. اور وہ سچ ادھر آپ کا وظیفہ ختم ہونا ہے اور دوسرے دن اس نے منجی پہ چارپائی پہ پڑا ہونا ہے. دیکھ خدا نہ خواستہ اتنی بری بیماری نہیں ہم اس قرآن پاک سے ہوتی کہ خدا نہ خواستہ وہ جان پہ بن جائے. نہیں، یہ پنشمنٹ کے لیے بیماری ہوتی ہے. وہ تو پھر ایک دو دن میں وہ میڈیسن کھائے گا، ٹھیک ہے، میڈیسن تو فرق نہیں پڑنا، اس نے تو 2 دن لینے ہی لینے ہیں. اب جب یہ آپ کا وظیفہ ختم ہوگا تو اس کا رزلٹ آپ کو آپ کہیں گے جی میں نے تو آپ کے کہنے پہ سارا کچھ پڑھ دیا، اب میں نتیجہ مجھے کب آئے گا؟ بھائی نتیجہ آپ کو دوسرے دن ہی مل جائے گا. اور اگر آپ اس نتیجے سے مطمئن ہوں، سیٹسفائی ہوں، تو آپ اس وظیفے کو ختم کر دیں. لیکن اگر آپ کہیں، اگر آپ کا غصہ ابھی بھی ٹھنڈا نہیں ہوا، آپ کہتے ہیں نہیں میں نے تو اس کو اور سزا دینی ہے، اس کو میں نے پورا ہفتہ بیمار کرنا ہے تاکہ اس کو پتہ لگے کہ اس نے جو مجھے اذیت دینا چاہ رہا تھا، یہ جو اس نے مجھے اذیت دینی ہے، میں دیکھنا چاہتا ہوں جاتی ہوں کہ یہ چارپائی پہ بیٹھ کے اس کے ساتھ وہ کیا کیا کچھ ہوتا ہے جو میرے ساتھ ہونا تھا اور جس سے میں بچ گئی. ٹائم پہ مجھے ایک ایسی چیز مل گئی جو میں نے پڑھی تو میں ٹائم پہ بچ گئی یا بچ گیا. تو اس لیے آپ نے پھر 121 مرتبہ پڑھنا ہے اس کو. اس سے پہلے نہ درود شریف آپ کو پڑھنا ہے، نہ آپ نے بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھنی ہے، صرف اللہ تعالیٰ کا نام لینا، یا جبارو جبر کر فلاں بن فلاں پہ، اور یہ آپ نے 121 مرتبہ مسلسل پڑھنا ہے. اور اگر آپ گھڑی پہ دیکھ کے پڑھیں گے تو زیادہ سے زیادہ آپ 5 منٹ میں آپ فارغ ہو جائیں گے یہ پڑھ کے، بلکہ 5 منٹ سے بھی کم کریں گے. اور رزلٹ اس کا 2 دن میں. اور پھر کہنے لگا ہوں کہ اگر آپ مطمئن ہوتی ہیں 2 دن سے کہ جی یار اس کو سزا مل گئی اتنی کافی ہے، لیکن اگر آپ کا دل کہتا ہے نہیں اس کو تھوڑے دن اور سزا ملے تاکہ میں دیکھوں اس نے میرے ساتھ اور کیا کیا کرنا تھا، پھر آپ پورے 7 دن پہ جائیں تاکہ پھر اس کی پوری ہی دیکھیں کہ اس کے اندر چھپا کیا کیا چھپا ہوا تھا، وہ پھر 7 دن میں ایک ایک کر کے سارا باہر آتا جائے گا. تو یہ وہ تھا جو میں نے آپ کو کہا تھا 2 لفظ کا وظیفہ ہے، اور جہاں وظیفہ ختم ادھر رزلٹ آپ کے سامنے. ٹھیک ہے، تو سامنے بات ہے کہ 2 دن آپ نے پیا، ان شاء اللہ 2 دن کے بعد آپ کو پتہ لگا رزلٹ آپ کے سامنے آ جائے گا اور آپ کو پتہ لگ جائے گا کہ یہ اب میں نے، یہ بڑا ہی، یہ بھی کہتے ہیں یہ بڑا غضب کا ہے اور بہت ہی طاقتور قسم کا جس کو وظیفہ کہتے ہیں نا، یا جبارو. ٹھیک ہے، اس کو آپ پڑھیں، اس کا مطلب کیا ہوتا ہے یا جبارو. اور آپ نے تو ہم نے تو پورا کرنا ہے، یا جبارو جبر کر فلاں بن فلاں پہ اور اس کو بیمار کر، اور اس کے ساتھ ہر وہ چیز مجھے دکھا جو یہ میرے ساتھ کرنا چاہتا یا چاہتی تھی. تو انشاءاللہ سارا اللہ تعالیٰ کریں گے. اور مجھے امید ہے اب آپ کو یہ اچھی طرح سمجھ آ گیا ہوگا وظیفہ، اور آپ اس کے ساتھ ہی مجھے اب اجازت دیں. اللہ حافظ.